اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملکی سیاست کا پارا ہائی۔ پیپلز پارٹی نے 30% حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان کا بڑا دعویٰ۔ جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کی قیادت کے اسلام آباد میں ڈیرے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے ملاقاتیں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، رکن قومی اسمبلی نوابزادہ افتخار احمد خان، ایم این اے ماہر ارشاد سیال سید عبد القادر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی سمیت جنوبی پنجاب کے رہنماؤں کا عدم اعتماد میں شکست دینے کا یقین۔ پنجاب کے سیاسی ماحول میں ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ صوبے کا سیاسی ماحول گرم ہے۔ عدم اعتماد سے پہلے مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے 6 ایم پی ایز نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے اور مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے ہی متحرک۔ رکن صوبائی اسمبلی اظہر عباس چانڈیا سمیت مظفر گڑھ کے اراکین صوبائی اسمبلی اشرف خان رند، سردار منصور احمد خان، میاں علمدار عباس قریشی، نیاز حسین خان اور اون حمید ڈوگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ایم پی ایس کا کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ترقی کا سفر روکنے کے لیے اپوزیشن سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افراتفری کی سیاست کرنا قومی مفادات کے منافی ہے۔ اپوزیشن کی سیاست صرف ذاتیات کے گرد گھومتی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں متحد ہیں اور ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کریں گے۔ پنجاب بھر میں سیاسی جماعتوں کے ایم پی ایز نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اسی تناظر میں مظفر گڑھ کے زیادہ تر ایم پی ایز وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ علیم خان کی واپسی، ترین گروپ بھی متحرک۔ ترین گروپ کے ارکان کی علیم خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے مطالبے سے ہٹ نہیں سکتے، دونوں گروپوں میں اتفاق۔ ملاقات میں سیاسی رابطے تیز کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ علیم خان کی وطن واپسی، ترین گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا۔ ترین گروپ کے ارکان کی علیم خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے مطالبے سے ہٹ نہیں سکتے، دونوں گروپس میں اتفاق ہو گیا ہے۔ ملاقات میں سیاسی رابطے بھی تیز کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ ملتان سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کو پارٹی نہیں منا سکی۔ ممبر قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر مطالبات پورے نہ ہونے پر ناراض ہیں۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے تک اسمبلی اجلاس میں شرکت اور ووٹ نہ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر کو ہٹا کر منیر مسعود مارچ جیسے ایماندار آفیسر کو تعینات کیا جائے۔ موجودہ سی پی او کی تعیناتی سے میرے حلقے اور پورے شہر میں ڈکیتی کے دوران گینگ ریپ کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پیپل لائرز فورم جنوبی پنجاب کے صدر شیخ غیاث الحق کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ لاجز میں اپوزیشن رہنماؤں پر حملہ کرنے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ماہر عمران کی رپورٹ۔ پیپلز لائر فورم جنوبی پنجاب کے صدر غیاث الحق شیخ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن رہنماؤں خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف جو نازیبہ اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سلیکٹڈ اور کٹ پتلی وزیر اعظم عدم اعتماد کی تحریک کے بعد حواس باختہ ہو چکے ہیں اور اوچھے ہٹ کندوں پر اتر آئے ہیں۔ عمران خان جس نے انتہائی نازیبہ اور گھٹیا زبان استعمال کی ہے اور ان سیاستدانوں کے بارے میں جن کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم کے عہدے کو بے تکریم کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ غیاث الحق کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل اور فواد چودھری کو اپنی نوکری خطرے میں نظر آ رہی ہے اور وہ گمراہ کن بیانات سے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز گل صاحب، آپ کو پہلے امریکہ میں سے ویمن ہراسمنٹ کے کیس میں نکالا گیا۔ فواد چودھری ایک ایسا آلو ہے جو ہر سبزی میں فٹ ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزراء ہیں، جس دن عمران خان اریسٹ ہوگا اس سے کچھ دن بعد یہ پاکستان سے چلے جائیں گے۔ پیپلز لائر فورم کے وکلاء نے اسلام آباد میں ممبران قومی اسمبلی کو گرفتار کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث انتظامیہ اور پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران، ملتان۔
رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون کا سیاسی اکٹ، ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اور سابق MNA میاں امتیاز احمد کا نورے والی میں والہانہ استقبال کیا گیا ہے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیں۔ رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ذرعی تنظیم نے بستی نورے والی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ نون لیگ کے سابق MNA میاں امتیاز احمد بستی نورے والی پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ تقریب میں جام آصف لاڑ اور جام ناصر لاڑ نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میاں امتیاز احمد کا عوامی اجتماع سے خطاب میں کہنا تھا کہ ان کی 30 سالہ سیاست پیار اور خدمت پر مشتمل ہے۔ شہر بھر میں کارپٹ سڑکیں، نورے والی نہر کے دونوں طرف سڑک، عباسیہ فلائی اوور اور شہر بھر میں پارک ان کی دی ہوئی ترقیاتی اسکیموں کی وجہ سے ہیں۔ 30 سال سے زائد کا عرصہ مجھے اس شہر میں سیاست کرتے ہوئے ہو چکا ہے۔ یہاں نوجوان جو بچے یہاں بھی بیٹھے ہیں، یہ 30 سال ایک عمر ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جتنی بھی سیاست کی ہے، پیار کی سیاست کی ہے، محبت کی سیاست کی ہے اور اب خدمت کی سیاست کی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے قریب آتے ہی مسلم لیگ نون نے سیاسی اکھاڑے سجانا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی میزائل سسٹم پر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کہتا ہے کہ میزائل فائر حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ پاکستان ایئر فورس مانیٹر نہ کر رہی ہوتی تو دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی میزائل سسٹم پر عالمی دنیا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت بتائے میاں چنو میزائل واقعہ بدنیتی تھا یا حادثاتی طور پر ہوا۔ بھارت اس قسم کے ہتھیار رکھ کر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پوری عالمی برادری کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیا یہ حادثہ ہے، یہ آپ کا ٹیکنالوجیکل فیلئر ہے، یہ آپ کی بدنیتی ہے، یہ جاریت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا۔ شاہ محمود قریشی کا بلاول بھٹو کی حالیہ پریس کانفرنس کے حوالے سے سوال پر کہنا تھا کہ بلاول بھٹو ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا، جو پرچی پر لکھ کر دیا جاتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں انہیں ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ مجھے کوئی علیم خان ہمارے دوست ہیں، کوئی گروپ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے آئین، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا پابند ہے۔ وہ عمران خان کو آئینی طور پر، اخلاقی طور پر ووٹ دینے کا پابند ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ روس اور یوکرین مسئلے پر پاکستان چاہتا ہے کہ گفت و شنید سے مسئلہ حل ہو، جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ اس حوالے سے پاکستان انسانی بنیادوں پر مدد جاری رکھے گا۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ اسپین کے سفیر مینویل دورن نے ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا ہے۔ اسپین کے سفیر نے کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ امجد ملک کی رپورٹ۔ اسپین کے سفیر مینوئل ڈوران کی ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد۔ اسپین کے سفیر نے کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور کاروباری امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان شہر کی مہمان نوازی بہت کمال ہے۔ ملتان اتنی ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے کہ وہ دیکھ کر حیران ہیں۔ ملتان کے عام انہیں بہت پسند ہیں۔ وہ کوشش کریں گے کہ ملتانی اشیاء کی برآمدات کو مزید بڑھایا جائے۔ People-to-people contact is very important, and that's what we are doing right now, people-to-people contact, to know what the needs are of Pakistan and what we can do for Pakistan in terms of trade and even investment of Spanish companies in this country. ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ محمد حسین نے کہا کہ اسپین کے سفیر نے کاروبار میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نائب صدر ملتان انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ میاں راشد اقبال کا کہنا تھا کہ اسپین میں ٹیکسٹائل برآمد ہوتی ہے جبکہ وہ میٹل درآمد کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں نئی پروڈکٹس بتائی جائیں جو وہ اسپین کو بھیج سکیں۔
نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ آپ فلاں ایڈریسز بتائے ہیں, آپ ان لوگوں کو تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں اور پاکستان میں وہ چیزیں امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. صرف ٹیکسٹائل ہمارے ملک سے اسپین جاتی ہے اور وہاں سے کچھ میٹلز ہمارے ملک میں آتے ہیں, تو دونوں طرف سے ہی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور نئے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. تقریب کے اختتام پر اسپین کے سفیر کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی اور ان کی خدمات کو سراہا گیا. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ امجد ملک, ملتان. بلڈنگ مٹیریل کے بعد سینٹری کے سامان کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے. تبدیلی سرکار نے 2 سالوں میں سینٹری سامان 40 سے 45% مہنگا کیا. ٹونٹیاں, بیسن, کموڈ اور شاور سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے. سینٹری مٹیریل غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا. مہنگائی مہنگائی ہائے ہائے مہنگائی. غریب کے لیے مکان بنانا اب ہوا مزید مشکل. بلڈنگ مٹیریل کے بعد اب سینٹری سامان بھی مہنگا ہو گیا. تبدیلی سرکار نے 2 سالوں میں سینٹری سامان 40 سے 45% مہنگا کر دیا. ٹوٹیاں, بیسن, کموڈ اور شاور سبھی مہنگے ہو گئے. دکاندار کہتے ہیں قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. 10% اضافہ تقریباً ہوا ہے. وال شاور سیٹس میں یہ کموڈ, بیسن وغیرہ ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آج آپ آئیں, آج نئی ریٹ لسٹ آ جائے. اب پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کچھ بجٹ سے بجٹ تک ایک فکس ہوتے تھے ریٹس, مگر اب نہ آپ ریٹ کسی کو کوٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ بتا سکتے ہیں. کم از کم یعنی روز تقریباً نئی ریٹ لسٹ آ جاتی. مارچ میں ٹوٹیوں کا سیٹ 10% مزید مہنگا ہو گیا. سابق حکومت میں جو کموڈ 4500 روپے میں ملتا تھا آج 8 سے 9000 روپے پر پہنچ گیا. واش رومز کا جو سامان گزشتہ دور حکومت میں 50,000 کا تھا اب 90,000 روپے کا ہو گیا ہے. والد صاحب کے ساتھ میں گیا تھا, پرسوں گیا تھا جمعرات والے دن, اور اب بہت دگنا ہو گیا ہے, بہت مہنگا ہو گیا سامان. مطلب جس طرح کہ ہم نے پہلے 50,000 روپے کا لیا تھا نا, اب وہی سامان کوئی 90,000 روپے کا ہو گیا. اتنی کوئی مہنگائی ہو گئی ہے اور بس سے باہر ہے. 300 والا بیسن بھی اب 500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. سینٹری مٹیریل غریب کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ وہیب گرمانی, ملتان. نئی بائکس کی بڑھتی قیمتوں نے سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل کی اہمیت بڑھا دی ہے. استعمال شدہ موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں 5 سے 20,000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. دکانداروں نے 17% سیل ٹیکس کو قیمتیں بڑھنے کی بڑی وجہ قرار دے دیا. نئی موٹر سائیکلوں کی بڑھتی قیمتوں نے استعمال شدہ بائکس کی قیمتوں کو بھی پر لگا دی ہے. سیکنڈ ہینڈ 70 سی سی ہونڈا بائک اوسطن 8,000 روپے تک مہنگی ہو گئی, جبکہ ہونڈا 125 15 سے 20,000 روپے مہنگا فروخت ہونے لگا. قیمتوں میں 5 سے 20,000 روپے اضافہ ہونے پر خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں. میں نے سکول جانا تھا, سیکنڈ ہینڈ بائک لینے, بائک مہنگی ہو گئی, پرانی بائک بھی مہنگی ہے, نئی بھی مہنگی ہے, میں کیسے لوں؟ چائنا اور مقامی استعمال ہونے والی سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکلیں 6,000 روپے تک مہنگی ہو گئی. دکاندار کہتے ہیں کہ 17% سیل ٹیکس بھی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے. سیل ٹیکس موٹر سائیکل میں بہت زیادہ لگا ہوا ہے, تو ہماری اپیل ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ مہربانی کریں, ان کا جو اس چیز کا نوٹس لیں, یہ غریبوں کی سواری ہے, اس کو تھوڑا سستا کر دیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ نئی موٹر سائیکل تو دور, اب تو استعمال شدہ بائک بھی قوت خرید میں نہیں رہی. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان, ملتان. رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بے قابو. مزدور طبقے کا کہنا ہے کہ پیٹرول, گھی, آٹا, چینی, کھاد ہر چیز مہنگی ہے. مہنگائی نے مزدور طبقے کا جینا مشکل کر دیا. رحیم یار خان کا مزدور طبقہ مہنگائی سے پریشان. کام کے انتظار میں بیٹھے مزدور کہتے ہیں کہ کئی دنوں سے کام نہیں ملا. دہاڑی 700 روپے ہے مگر اخراجات 3 گنا بڑھ چکے ہیں. تبدیلی سرکار غریبوں کا تیم طلبہ اور طالبات کو 100% فری اسکالرشپ دے رہے ہیں. جفرید انجینئرنگ اینڈ آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کہتے ہیں کہ وہ مستقبل کے معماروں کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف لا رہے ہیں. 18 مارچ کو یونیورسٹی کی پہلی کنووکیشن گورنر پنجاب کی زیر صدارت ہوگی. یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر اور کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر کرنے کی وجہ سے مری تک کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں. انہوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور کہا کہ صحافیوں کی تربیتی ورکشاپ کرانے میں یونیورسٹی انتظامیہ صف اول میں ہے. یونیورسٹی ہر پاسبل کوشش کر رہی ہے. انجینئرنگ آئی ٹی ہمارا بیسک پروفیشن ہے, جس میں ہم نے الحمدللہ جیسے ابھی آپ کو فگرز دیے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے, اپنے والیوم اور بجٹ میں رہتے ہوئے, اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے جو پرفارمنس دی ہے یہ الحمدللہ کسی اور یونیورسٹی کی نہیں ہے.
प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान शहर में चिक ब्रांड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। चिक कंपनी ने मुल्तान में भी अपने बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। मजीद देखिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट में। बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फराहम करने वाले चिक ब्रांड की मुल्तान में एंट्री। चिक कंपनी ने मुल्तान में भी अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। चिक ब्रांड ने एसी, फ्रिज समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में मुतारफ करा दिए हैं। इफ्तिताही तकरीब में हर प्रोडक्ट की खसूसियात बयान की गई। तकरीब में केक भी काटा गया। इफ्तिताही तकरीब पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स हुसैना गही बाजार में सजाई गई। चिक कंपनी ने पाकिस्तान में पहले हुसैना गाही में ओपनिंग की। ये बड़ी गुड लक है मुल्तान की कि हुसैना गाही मुल्तान को पाकिस्तान में तरजीह दी गई। मैं चिक के हवाले से मैंने जो फंक्शन देखे हैं, जो पढ़े हैं, वो आज तक किसी फ्रिज में, किसी एसी में और किसी एलईडी में ऐसे फंक्शन नहीं आए। चिक के सेल्स ऑफिसर का कहना था कि सब लोग लाजमी चिक के प्रोडक्ट्स को देखें और खरीदें। मुल्तान के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि चिक ने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुतारफ करवाए हैं। चिक जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ग्लोबली ब्रांड, और मुल्तान में ये इस वक्त अवेलेबल है। और स्पेशली एक आज की बड़ी न्यूज़ ये है कि रेफ्रिजरेटर हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द मतलब पहला रेफ्रिजरेटर है चिक का जो कि हम लोग यहाँ पे आज मुल्तान में लॉन्च कर रहे हैं न्यूट्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे। पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक शेख अकरम हकीम का कहना था कि चिक की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। मुल्तान में इस मायार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पहले कभी लॉन्च नहीं हुए। तकरीब में जीएम चिक मिस्टर स्पार्क भी मौजूद थे। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डेरा जहाज चीफ रैली खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी पोजीशन लेने वाले जैन महमूद का कहना है कि हुकूमत को मोटर स्पोर्ट्स को क्रिकेट की तरह मकबूल खेल के तौर पर लेना चाहिए। दुनिया भर में मोटर स्पोर्ट्स के बहुत फैन फॉलोअर्स हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। घी मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जैन महमूद कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे डेरा जहाज जीप रैली में दूसरी पोजीशन लेने पर खुश हूँ। मुश्किल ट्रैक होने के बावजूद वहाँ की इंतजामिया ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। सेकंड डेरा जहाज ये रैली थी और मेरा ख्याल है कि केपीके गवर्नमेंट ने और जो लोकल मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट की इस रेस की। जो रेस 10 साल बाद इस लेवल पे जाके पहुंची है, जैसे चोलिस्तान या झलमक्सी, तो इन्होंने 2 साल में ही वो काम करके दिखाया है, तो ज़बरदस्त काम किया है। एशिया घी मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि हुकूमत को मोटर स्पोर्ट्स को अहमियत देना चाहिए। क्रिकेट की तरह इसे मकबूल खेल के तौर पर आगे लाना चाहिए। दुनिया भर में मोटर स्पोर्ट्स के लातादाद फैन फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान को भी मोटर स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर क्रिकेट की तरह रिकग्निशन देनी चाहिए। 35 ड्राइवर्स थे और 95 किलोमीटर्स का ट्रैक था। सारा रेत वाला ट्रैक था और बहुत टफ रेत थी यार। पिछले साल भी हम सेकंड थे, इस साल भी सेकंड थे और अगले साल कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह और बेहतर इंप्रूव कर सकें। जैन महमूद ने कहा कि 95 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर 85 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें वो दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन अगली मर्तबा पहले नंबर पर आने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। स्नूकर को बानी पाकिस्तान और नवाबों का खेल समझा जाता है। पाकिस्तान में स्नूकर खेलने के रुझान में इजाफा हो रहा है। नौजवानों समेत तमाम उम्र के अफराद इस खेल के शौकीन हैं। मुल्तान में स्नूकर खेलने के रुझान में इजाफा। स्नूकर क्लबों में नौजवान खिलाड़ियों की रौनकें लग गईं। कहते हैं साफ सुथरे माहौल में खेलने से इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहता है। ये बहुत अच्छी गेम है जहाँ पे हमें, और ये ऐसी प्लेस है कि जहाँ हमें सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी प्रोवाइड होता है। साफ सुथरी गेम है जिससे हमारे हाथ भी साफ रहते हैं और ये माइंड की गेम है। स्नूकर के कोचेस का कहना था कि गुज़िश्ता कुछ सालों में स्नूकर को गलत तस्वुर किया जाता रहा, मगर अब ये रुझान बदल रहा है। पिछले कुछ अरसे से इसे गलत समझा जाता था, मगर अब लोगों को समझ आ गई है कि ये अच्छी गेम है। इससे माइंड इंसान का रिलैक्स होता है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं इस गेम से। वक्त के साथ एक बार फिर स्नूकर खेलने के रुझान में इजाफा होने लगा है, जिसको कोच और खिलाड़ियों ने खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ माजबिन शफीक, मुल्तान। जश्न बहारा स्पोर्ट्स गाला के तहत मियां चन्नू में बैडमिंटन के दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। फखर जमान की रिपोर्ट देखिए। मियां चन्नू में जश्न बहारा स्पोर्ट्स गाला के तहत पंजाब कॉलेज में बैडमिंटन मुकाबले करवाए गए। मुकाबलों में पंजाब कॉलेज, डीपीएस स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तलम्बा, अल हसनैन स्कूल सिस्टम तलम्बा और वर्कर वेलफेयर स्कूल की तलबात ने हिस्सा लिया। आज का ये इवेंट बैडमिंटन का जश्न बहारा के सिलसिले में पंजाब कॉलेज में मुनक्कद किया गया है। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया है।
तलबात का कहना था कि काफ़ी अरसा बाद स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनकाद किया गया। इस तरह के प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में होते रहने चाहिए ताकि तलबा में जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा को फ़रोग दिया जा सके। आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में ये स्पोर्ट गाला करवाया गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल से स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने अंदर पार्टिसिपेट किया है और विनर्स को उनकी ट्रॉफीज़ दी गई हैं। बैडमिंटन के विनर हैं और इस तरह की सरगर्मियाँ तालीमी सरगर्मियों के साथ होती रहनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर का कहना था कि सेहतमंद दिमाग के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां नागुज़ीर हैं। लड़कों की तरह लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए। आखिर में एसी रमीज जफर ने जीतने वाली तलबात में इनामात तकसीम किए। तहसील लेवल पर, लोकल लेवल पर जो हमारी बच्चियां स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखती हैं, उनको टैलेंट को जो है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो उनको अपना टैलेंट जो है वो उभर कर सामने आए और कल वो किसी बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मुल्क के लिए कुछ काम जो है वो, अच्छा काम जो है वो सर अंजाम दें। जश्न बहारा स्पोर्ट्स गाला के तहत स्पोर्ट्स का इनका स्कूल कॉलेज लेवल तक होना इंतहाई खुशाइंद बात है। बच्चों की तालीमी तरबियत के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा का होना भी इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को जो है वो सामने लाया जा सकता है और बच्चों को बेराह रवी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा फखरुज़्ज़मान, रोही, मियाँचक।